کہاں پہ؟ بولیے نا۔ ممکن ہے تمہیں کوئی بندہ کہہ دے بھئی تمہارا وکیل حدیث سے بات نہیں کرتا، عقل سے بات کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں نا ہم بات نقل سے کرتے ہیں، عقل سے سمجھاتے ہیں۔ اور یہ طرز میں نے لیا ہے مولانا قاسم نانوتوی اپنے دیوبند کے بانی سے۔ حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں مولانا قاسم نانوتوی منقول کو معقول بناتے، معقول کو محسوس بناتے۔ اب یہ جملہ سمجھ آئے گا، منقول کو معقول بناتے اور معقول کو محسوس۔ قرآن و حدیث کو یوں پیش کرتے کہ بات عقل سے سمجھ آتی اور عقل سے یوں بتاتے جیسے چیز نظر آ رہی ہے۔ منقول کو معقول بناتے، معقول کو محسوس بناتے۔ میں مثال نہیں دوں گا تو یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ حضرت نانوتوی فرماتے ہیں ہمارے نبی، میں نے کئی بار بتایا، نبی اول بھی ہے، نبی یہ منقول حدیث ہے، حضور نبی اول بھی ہے، نبی اب معقول کیسے بناتے؟ توجہ فرماتے ہیں نبی اول بھی ہے، نبی آخر بھی ہے۔ وہ کیسے؟ ہاتھ کو دیکھو، تمہارے پاس پرکار موجود ہے، تم نے کاغذ کو لیا اور پرکار کا ایک کونا رکھا اور اس سے تم نے گول خط بنایا۔ اس گول خط کا نام دائرہ ہے اور جہاں پہ پرکار رکھی تو نقطہ لگا، اس کا نام مرکز دائرہ ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ پرکار کے کونے سے نقطہ بنا، اس کا نام مرکز دائرہ۔ دوسرے کونے سے گول خط بنا، اس کا نام دائرہ۔ تو مرکز دائرہ بنتا تو پہلے ہے، نظر بعد میں آتا ہے۔ فرمایا آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام یہ دائرہ نبوت ہے، میرا محمد مرکز دائرہ نبوت ہے۔ مرکز بنتا پہلے ہے، نظر بعد میں آتا ہے، میرے نبی اول ہے، وجود نبوت میں آخر ہے، ظہور نبوت۔ یہ مولانا نانوتوی کے علوم ہے، یہ مولانا نانوتوی کے علوم ہے۔ منقول کو معقول اور معقول کو اب میں حدیث بتانے لگا ہوں کہ میرے امام کو کوفہ میں ہونا چاہیے تھا حدیث سننا۔ تم کو کہ جی حدیث کیسے؟ میں نے بتایا کہ ہمارے امام کا تذکرہ حدیث میں ہے، میں نے نام لے کر بتایا۔ قرآن کی آیت میں اشارہ ہے، میں نے آیت پڑھ کے بتایا۔ توجہ رکھیں، حدیث پڑھنے لگا ہوں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکامل ابن عدی میں حدیث موجود ہے، فرمایا انا مدینۃ العلم والی بابھا۔ حضور نے فرمایا میں شہر علم ہوں، علی شہر علم کا دروازہ ہے۔ توجہ، میں شہر علم ہوں، علی شہر علم کا دروازہ۔ شہر علم مدینہ میں، شہر علم کا دروازہ کوفہ میں، اور دنیا کا ضابطہ ہے اگر تیری مسجد کا امام اعلان کرے بھئی صف اول میں آگے نماز پڑھو اجر بڑا ملتا ہے۔ مقتدی دو قسم کے ہیں، ایک دروازے سے گزر کے صف اول میں جاتا ہے، ایک دروازہ پھلانگ کے صف اول میں جاتا ہے۔ بات تو دونوں مدینہ کی کرتے ہیں، ایک دروازہ پھلانگ کے گیا ہے، ایک دروازے سے گزر کر گیا ہے۔ میرے حضور نے اعلان فرمایا انا مدینۃ العلم والی بابھا۔ وہ جو محمد کو شہر علم کہتے ہیں، علی کو شہر علم کا دروازہ کہتے ہیں، تو شہر علم مدینہ میں، شہر علم کا دروازہ کوفہ میں، دروازہ کراس کر کے جائے تو بے ادب ہے، اور وایا دروازہ جائے تو با ادب ہے۔ ہم پھلانگ کر نہیں جاتے، اس کو نبی نے دروازہ بتایا، ہم اس دروازے سے گزر کے مدینہ جاتے ہیں۔ ہم تو با ادب ہے، بے ادب تو نہیں ہے نا، ہم تو نبی کی ترتیب پہ چلتے ہیں۔ حضور شہر علم ہے، علی شہر علم کا دروازہ، اور نقطہ سمجھنا